کسی کے یہاں شادی بیاہ ہو رہا ہے تو وہاں اب یہ رسم ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفہ دینا، ہدیہ دینا ہے۔ اب دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، دل میں دینے کی خواہش ہے یا نہیں ہے، نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، کیسا برا لگے گا کہ ہم گئے خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب یہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، تحفہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اس خیال سے دیا جا رہا ہے کہ اگر نہ دیا تو ناک کٹے گی، نہ دیا تو برا لگے گا کہ خالی ہاتھ چلے آئے، نہ دیا تو خاندان والے کیا کہیں گے، نہ دیا تو جس کی اگر شادی ہو رہی ہے وہ کہے گا کہ اس نے ہمیں کچھ نہ دیا، ہم نے تو اس کی شادی میں اتنا دیا تھا۔ تو اب جو دیا جا رہا ہے یہ دل کی محبت سے نہیں، دل کی خواہش سے نہیں، خوش دلی سے نہیں، رسم پوری کرنے کے لیے اور ناموری حاصل کرنے کے لیے، نام نمود کے لیے، اس شخص کو جھوٹے طور پر خوش کرنے کے لیے کہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہے دل میں درد ہو رہا ہو کہ اتنے پیسے میرے پاس سے چلے گئے، اتنا توبہ میرے برا لگ رہا ہو، لیکن دے رہا ہے رسم کی پابندی کے ساتھ۔ تو دیا بھی، اور نہ صرف یہ کہ ثواب نہ ہوا، اگر پیش نظر نام نمود ہے تو الٹا گناہ ہوا دینے سے، اور نام و نمود کی خاطر دیا تو نام و نمود کا گناہ۔ اور ایک اور مصیبت جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کہ یہ دینا لینا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیوتا۔ ہر ایک کو یاد رہتا ہے کہ اس نے میری تقریب کے موقع پر کتنے پیسے دیے تھے اور میں کتنے پیسے دے رہا ہوں۔ کسی بعض علاقوں میں تو ہمارے ہاں پاکستانی میں یہ رواج ہے، لوگوں نے بتایا، شاید کراچی میں تو اتنا رواج نہیں ہے لیکن دوسرے علاقوں میں معلوم ہوا کہ یہ رواج ہے کہ ہر ایک کی فہرست بنتی ہے کہ فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، پوری لسٹ تیار ہوتی ہے اور وہ لسٹ محفوظ رہتی ہے۔ اور جب جس نے دیے ہیں اس کے ہاں کوئی تقریب کا موقع ہوگا تو اب لازمی ہے کہ کہیں سے قرضہ کرے، اپنا پیٹ کاٹے، بچوں کا پیٹ کاٹے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، لیکن کسی نہ کسی طرح لا کر اتنے پیسے دینا اس کے ہاں ضروری ہے۔ اگر نہیں دے گا تو یہ بدترین جرم ہے معاشرے کا کہ نہیں دے گا، نہیں دیا نیوتا۔ تو دیا اس لیے جا رہا ہے کہ جب میری تقریب کا موقع آئے گا تو یہ مجھے دے گا۔ یہ بدلے کے خیال سے جو دیا جا رہا ہے یہ بالکل حرام ہے، حرام قطعی ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے ربا کا۔ سورہ روم میں جو آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اس میں ربا سے مراد یہی نیوتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو کچھ تم یہ نیوتا کے طور پر دیتے ہو لوگوں کو، ہدیہ تحفہ دیا، لیکن اس خیال سے دیا کہ یہ مجھے میری تقریب کے موقع پر دے گا، یا تو کم از کم اتنا ہی دے گا یا زیادہ دے گا۔ یہ جو نیت کر کے دے رہے ہو تو جو کچھ دے رہے ہو تاکہ اس سے اپنے مال میں اضافہ ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اور وما آتیتم من زکات، جو زکات یا صدقہ تم دیتے ہو جس میں تریدون وجہ اللہ، جس میں دینے سے اللہ کی رضامندی مقصود ہے، فاولئک هم المضعفون، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے مال میں چند در چند اضافہ فرماتا۔ تو یہ دینا لینا، یہ شادیوں کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر کسی شخص کے دل میں واقعی یہ خواہش معلوم ہو رہی کہ بھائی میرے ایک عزیز رشتے دار کے ہاں خوشی کا موقع ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کوئی ہدیہ پیش کروں، اور اپنے دل سے، خوش دلی سے یہ سوچ کر کہ میرے قلب کا تقاضا ہے، میرے دل کا داعیہ ہے کہ میں اس کے گھر میں کوئی ہدیہ پیش کروں، اس خوشی میں شریک ہوں۔ اور پیش نظر بدلہ لینا نہیں ہے، پیش نظر نام و نمود نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ جو کچھ پیسے دے گا یہ انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوں گے،
یہ صلہ رحمی میں لکھے جائیں گے، بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنا۔